السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی کی ہی تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک دوسرے پر فضیلت ادا فرمائی اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی دی اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالی کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے میں اس سے تعاون مدد حاصل ہو اور نشاط و چستی کی تجدید ہوتی ہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکے اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی زیادہ راہ اکٹھا کر سکے۔ اطاعت و فرما برداری کے موسم کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا اس کمی کو پورا کیا جائے اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں اور ان فضیلت والے موسموں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالی کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالی چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں، لہذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان موسموں اور مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار اور الہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے ایسے شخص کو اس مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائیں۔ دیکھیں اللطائف لابن رجب صفحہ نمبر 40۔ لہذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے، سورۃ الحجر آیت نمبر 99۔ مفسرین نے یقین کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد موت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اطاعت و فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے باقی سارے سال کی ایام پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل اس حدیث میں پائی جاتی ہے
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 457۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، دیکھیں الارواء الغلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 398۔ میرے عزیز ساتھیو، اور اس کے علاوہ دوسری نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نہیں، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر شامل ہے، اور لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو اس طرح سب دلائل میں جمع ہوتا ہے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 412۔ ہمارے مسلمان بھائی، ان 10 دنوں کی فضیلت بہت سے امور کی بنا پر واضح ہوتی ہے، جن میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد اور کئی ایک سلف رحمہ اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 413۔ نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ حدیث بیان کی جا چکی ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں اعمال صالحہ کرنے پر ابھارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے ممالک میں بسنے والوں کو تو ان ایام کے شرف کی بنا پر اور جگہ کے شرف کی بنا پر جو حجاج کرام کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا اور تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام
اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اس سے زیادہ محبوب ہیں۔ لہذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیریں بکثرت پڑھا کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ مسند احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 224 علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 5، اس عشرہ میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے، یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرہ میں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ بھی ہے، جو علی الاطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے، جس میں ایسی عبادات اور اطاعت و فرما برداری اکٹھی ہوتی ہیں جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ نمبر 6، اسی عشرہ میں قربانی اور حج بھی آتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان 10 دنوں کا ادراک اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہذا بندے کو اس کی اس طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی تو مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے، اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت و فرما برداری کی طرف راغب کرے، خیر و بھلائی کے طریقے اور کئی طرح کی نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف اپنے بندوں پر فضل و کرم اور عنایت ہے، اور اس نے انہیں کئی ایک اقسام کی اطاعت و فرما برداری کے راستے دکھائے ہیں تاکہ وہ اپنے رب اور آقا کی عبادت میں لگے رہیں اور اعمال صالحہ کرنے سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں، بلکہ وہ اس میں چست اور نشیط ہو کر عبادت میں مگن رہیں۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔